نساء نساء یعنی بہت ساری عورتیں، بہت سارے لیڈیز، یہ پورے چیپٹر لیڈیز کے نام پہ، بیکاز اس میں موسٹلی جو لیڈیز کے رائٹس ہے، لیڈیز کے جو احکام ہے ان کا مینشننگ ہے اس میں، اس صورت میں. دیٹ از وائی اس صورت کو صورت النساء کہتے ہیں. اور ان دا بگننگ اور یتیم دو کیونکہ ایک لیڈیز ہے، عورتوں کے جو حقوق ہے، ان کے رائٹس ہیں، ان کا مینشننگ ہے، ذکر ہے. پھر دوسرا جو طبقہ ہے کمزور، وہ یتیم ہے، orphans، ان کے بھی رائٹس اور حقوق کا اس میں ذکر ہے. That is why this surah is started with Ya ayyuhan nasu taqu, that O people fear Allah subhanahu wa ta'ala. And you should fear Allah subhanahu wa ta'ala, and you should not oppress these genders, these people, the orphans and women. They shouldn't oppress, and you should always look at the power of Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala is powerful, and Allah subhanahu wa ta'ala surely will catch you on the day of judgment if you oppress them or if you make zulm on them. یہ پہلے شروع سے کہا گیا کہ اور یاد کرو کہ اللہ نے تم کو ایک انسان، ایک نفس، ایک سول سے پیدا کیا. وہ نفس کیا ہے؟ آدم علیہ السلام. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا, and from him Allah subhanahu wa ta'ala created his wife حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ. وَمِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, and from them both Adam alayhi salam and Hawa, many men and many women were created, and they are still going on. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. So fear Allah subhanahu wa ta'ala. And wal-arham, the word arham means take care of your relations. جو اپنے ریلیشنز ہے، تمہارے ماں باپ کا رشتہ ہے، بھائی بہن کا رشتہ ہے، دوسرے جو ریلیشنز ہیں ان کا، ان چیزوں کا خیال رکھو. ان اللہ کان علیکم رقیبا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ رقیب ہے، یعنی رقیب means everything is observed by Allah subhanahu wa ta'ala. Your actions, your deeds, whatever actions or deeds you are doing, whatever things you are performing, everything is in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، give their wealth to them. یتیم جو ہے ان کا مال somehow if is under your custody، یعنی اگر یتیم ہے، ان کے ماں باپ ان کی جو پراپرٹی ہے، ویلتھ چھوڑ کے آپ کے پوزیشن میں دے کے گئے ہیں، تو یتیم جب بڑے ہو جائے تو ان کے مال کو دے دو. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. اور ایسا نہ کرو کہ یتیموں کا اچھا جو سپیریئر کوالٹی ہے اس کو تم لے لو اور انفیریئر کوالٹی ان کو دے دو، گھٹیا مال ان کو دے دو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ. اور یتیموں کا مال نہ کھاؤ اپنے مال کے ملا کے. إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. یتیموں کا مال کھا جاؤ کہ یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے. بلکہ قرآن میں اسی میں کہا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى وَظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا. کہ بے شک جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ جہنم کی آگ دنیا میں اپنے پیٹوں میں بھرتے ہیں. Those who eat their wealth, those who seize the wealth of the orphans, actually they are filling their bellies with the fire of hell. یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا, and on the day of judgment they will see paradise, hell, and surely they will go to hell. وہ جہنم میں جائیں گے. تو یتیموں کے بارے میں بہت زیادہ تاکید ہے. پھر آگے جا کے اور بھی عورتوں کے مہر کے بارے میں ذکر ہے، یعنی مہر جو دینا ہے وہ لازم اور ضروری ہے عورتوں کا، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوگا. ہاں اگر عورت یہ مان لائے کہ ہاں بعد میں مجھے دینا اور میوچول انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو اس سے ہو جائے گا، لیکن قرضہ رہے گا، آدمی کو دینا ہی پڑے گا مہر عورت کا. اپنے طور پہ کچھ معاف کریں تو اس کا یہ حق ہے، اس کا ذکر ہے. پھر آگے جا کے ایز آئی مینشن یسٹرڈے اور ڈے بیفور یسٹرڈے کہ جو پراپرٹی شیئرز ہے ان کا مینشننگ ہے کہ اسلام میں ایک انسان مر گیا تو اب اس کے پیچھے جو چھوڑ کے گیا وہ میراث ہے، اور میراث میں جو حق لیں گے وہ ان کے قرآن میں ان کے شیئرز کا مینشن ہے. بیٹا ہے، پھر بیٹی ہے، بیٹے بہت زیادہ ہو، بہت زیادہ بیٹیاں بھی ہو سکتی، ایک بیٹا بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. بیٹا ہے تو اس کو ڈبل ملے گا، بیٹے کو سنگل ملے گا. فار ایگزامپل مان لیجیے کہ انسان نے ایک بیٹا چھوڑا ہے اور ایک بیٹی چھوڑی ہے اور $150 چھوڑے ہیں، تو $100 بیٹے کو ملیں گے اور $50 بیٹی لڑکی کو ملیں گے. اس میں میرا ڈیٹیل میں بیان ہے، آگے جا کے یوٹیوب وغیرہ پہ چیک کر سکتے ہیں. مولانا عمران رضا اردو انگلش وغیرہ میں بھی ہم نے آگے یا نہ اپلوڈ کیا تو انشاءاللہ I will try to upload that کہ پراپرٹی شیئرز پہ، یا پھر آپ کبھی ٹائم ملے تو آ کے بیٹھیں
اور پوچھیں. اور very important, these things are important Islamically, and we have to be very careful, and we have to establish justice with amongst those people who are going to take shares, because their shares has been fixed by Allah subhanahu wa ta'ala. So whatever amount and of wealth they're supposed to be receiving, getting, they should and they must be given اتنا. اور جو آج ہم ول جو بنا رہے ہیں یہاں اسلامک ول, وہ ول کے اندر بھی آپ ایسا نہیں کر سکتے, جس کا جو حق ہے وہ دینا پڑے گا. اس لیے آپ کو جو ول بھی بنانی ہے وہ آپ کو شریعت کے جو یہ رولز ہے ریگولیشنز ہے وہ آپ کے پیش نظر ہو, آپ کو پتہ ہونے چاہیے, اور اسی کو مد نظر یعنی آنکھوں کے سامنے رکھتے ہوئے آپ ول وغیرہ بنائیں. یہ شیئرز ہے, اگر شوہر چلا گیا تو عورت کو کتنا ملے گا, اگر عورت چلی گئی تو شوہر کو کتنا ملے گا, اگر شوہر ہے اور شوہر چلا گیا اور پیچھے بچے بھی چھوڑے ہیں, یعنی عورت کے ساتھ بچے بھی ہیں, تو بچوں کی موجودگی میں پریزنس میں عورت کو کتنا شیئر ملے گا, یہ سارا ذکر اس میں بیان کیا گیا ہے, یہ سارا ذکر ہے. پھر آگے جا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ توبہ کرو, اور بے شک جو یعملون السوء بجہالہ, جو ان نوئنگلی تو گناہ کر لیتے ہیں یا شامت نفس کی وجہ سے گناہ کر لیتے ہیں, ثم یتوبون من قریب, then immediately they make tawbah into the court of Allah subhanahu wa ta'ala. And that is what Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ. When the true servant of Allah subhanahu wa ta'ala, when they commit any kind sin or bad doings they do, immediately they make tawbah into the court of Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اللہ فرماتا ہے کہ گناہوں کو اللہ کے سوا معاف بھی کون کر سکتا ہے. إِنَّ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ, surely my mercy, my blessing, my rahmah has encircled everything, کہ میری رحمت نے تمام کائنات کی چیزوں کا اشیاء کو گھیرے ہوئے ہے. ہم جب اپنے گناہوں کو دیکھتے ہیں تو شرمندہ ہوتے ہیں, گناہوں کو کی کثرت کو دیکھ کر آدمی فرسٹریٹڈ ہو سکتا ہے, لیکن جب ہم اللہ کی رحمت کو دیکھتے ہیں, اس کی شان رحمانی رحیمی کریمی دیکھتے ہیں, تو پھر ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں ان کے سامنے ہیچ یعنی زیرو نظر آتے ہیں. اللہ کی رحمت بڑی ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر جو گناہ کرنے کے بعد فوراً immediately those people oppress themselves or commit sins, and then soon after that they make tawbah into the court of Allah subhanahu wa ta'ala, فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً ایسے لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے. وَلَيْسَ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, اور توبہ ایسی نہیں ہوتی ہے کہ جو جان بوجھ کے گناہ کرے, مذاق بنائے, ٹھٹھا بنا لے, بلکہ توبہ کو بھی ایک مذاق کا حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي, یہاں تک کہ اس کو کسی کو موت آنے لگے, موت کے فرشتہ دیکھ لے, پھر کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں. ایسی توبہ تو فرعون کی بھی قبول نہیں ہوئی تھی. فرعون کے بارے میں قرآن میں آپ سورہ یونس اٹھا کے دیکھیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یونس شریف میں فرمایا ہے کہ فرعون نے جب اپنی تباہی کا سامان دیکھ لیا, فرعون was chasing موسیٰ علیہ السلام and his people with his army. He was chasing, جب فرعون نے دیکھا کہ جب فرعون غرق ہونے لگا, when about to die, جب مرنے کے قریب تھا, کہ اس نے کہا کہ آمنتو انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, کہ میں ان پہ ایمان لاتا ہوں جن پہ بنی اسرائیلی ایمان لائے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ سے کہا گیا تھا آن اب تو ایمان لاتا ہے, وقد عصیت قبل, اور پہلے تو نافرمان تھا, وکنت من المفسدین, اور تو کرپشن پھیلانے والوں, اسپریڈ کرنے والوں میں, تو فساد مچانے والوں میں تھا, تو فساد تھا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً, آج کے دن ہم تیری باڈی کو پریزرو کریں گے, تیری ممی کو پریزرو کریں گے, اور یہ رہے گی باقی لوگوں کے لیے نصیحت بنے گی. تو یہ ساری چیزیں, تو فرعون نے تو اس سے پہلے توبہ کر لینی چاہیے کہ توبہ کا دروازہ کلوز ہو جائے, توبہ پھر قبول نہ ہو. آدمی کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے اور صاف ستھرا, تاکہ صاف ستھری حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے. پھر ایک چیز بڑی پیاری ہے, بیکاز آج کل ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد بھی وائف اینڈ ہسبینڈ میں ذرا سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, تو بیکاز آف مائنر ایشوز آلسو سم ٹائم دے آر ریڈی ٹو گیٹ ڈیورس, اور دے آر ریڈی ٹو ڈیورس اور دے آر ریڈی ٹو گیٹ سیپریٹڈ. ان کو سوچنا چاہیے, آدمیوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ, کہ عورتوں میں اگر تمہیں ایک چیز ناپسند ہے,
أن تكرهوا شيئا, you may dislike one thing in them, you may dislike something in them, लेकिन ويجعل الله فيه خيرا كثيرا, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हारे लिए बहुत सारी भलाइयाँ उन्हीं के अंदर रखी हो. Because you don't have knowledge, you don't possess knowledge for tomorrow, you don't have knowledge for future. Allah subhanahu wa ta'ala knows best. Allah subhanahu wa ta'ala, most probably Allah has put lots of good things in that, in her for you. کہ اس لیے ایک چیز کو اگر ناپسند کوئی بندہ کرے تو ایک چیز کی ناپسندی, ایک چیز کو ڈس لائک کر کے بندے کو معاذ اللہ بالکل لڑائی جھگڑے والا ماحول نہیں بنانا چاہیے. کیونکہ آپ اگر گھر کا ماحول ایک پرامن, سکون والا, پیار والا, محبتوں والا, میوچول انڈرسٹینڈنگ والا نہیں رکھتے ہیں تو یاد رکھے جو آپ کے بچے ہیں یا بچیاں ہیں وہ آپ انہیں سب کچھ واٹ ایور دے ہیو ٹو لرن, دے آر گوئنگ ٹو لرن فرام یو, وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جائیں گے, ان کی اسلامک لائف ڈسٹرب ہو جائے گی, ہو سکتا ہے وہ مینٹلی بھی ڈسٹرب ہو جائے آپ کے بچے. انہیں ایجوکیشن بھی لینا رہتا ہے, تعلیم بھی حاصل کرنی ہے, ابھی زندگی میں سلیقے, طور طریقے, ڈسپلن سب کچھ رہتے ہیں, اور کیونکہ آپ ان کے سب سے بڑے ٹیچرز ہیں. اگر آپ نے اچھا ماحول گھر کا اسٹیبلش نہیں کیا, if you are not failed to create a good environment in your house, پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کے بچے بھی بہت ساری چیزوں میں فیل ہو جائیں گے, وہ اچھے انسان نہیں بن پائیں گے, اچھے مسلمان نہیں بن پائیں گے. اور رسپانسبلٹیز کی ذمہ داری یہ ماں باپ کی ہے, کیونکہ شروع میں انہی کی ذمہ داری ہے کہ ماں بچوں کی اچھے سے تربیت کرے. تو یہ چیز. پھر ان لیڈیز کا ذکر ہے جو حرام ہے. حرمت علیکم امہاتکم, تمہاری ماؤں سے نکاح حرام ہے. وبناتکم, تمہاری بیٹیوں سے نکاح حرام ہے. واخواتکم, تمہاری سسٹرز بہنوں سے نکاح حرام ہے. وعماتکم, اور تمہارے باپوں کی بہنوں پھوپھیوں سے نکاح حرام ہے. وخالاتکم, اور تمہاری ماؤں کی سسٹرز خالہوں سے نکاح حرام ہے. وبنات الاخی, اور تمہاری بھائی کی بیٹیوں سے نکاح حرام ہے. وبنات الاختی, اور تمہاری بہنوں کی بیٹیوں سے نکاح حرام ہے. وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاع, اور تمہاری وہ فاسٹر مدر جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے ان سے بھی نکاح حرام ہے. اس پہ بہت زیادہ عورتوں کو اسپیشلی ابھی تو ماشاء اللہ بلکہ پہلے زمانے جو دیہاتی عورتیں مانی ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں کبھی سب کو دودھ پلا دیتی ہے. جو دودھ پینے کی جو مدت ہے وہ 2 سال ہے, یاد رکھیے. بچے کی پیدائش کے بعد حولین کاملین, 2 complete years, اگر اسی مدت میں بچہ کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے تو وہ عورت اس بچے کے لیے حرام, اور اس عورت کی بیٹی بھی جو ہے اس بچے کے لیے بہن ہو جاتی ہے, اس سے بھی نکاح پھر نہیں کر سکتے ہیں. تو اس کا خیال رکھیں. واخواتکم من الرضاع, اور تمہاری وہ بہنیں جو رضاعی بہنیں ہیں, یعنی تم نے جن ماؤں کا دودھ پیا ہے ان دونوں نے ساتھ میں تم دونوں نے دودھ پیا ہو. امہات نسائکم, اور تمہاری عورتوں کی مائیں تمہارے لیے حرام ہے. اور وہ عورتیں جن کو ساتھ تم نے نکاح کیا اور پرائیویسی پائی گئی, آبٹین ہو گئی, تو ان کی بیٹیاں بھی تمہارے لیے حرام ہیں. اور وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم, اور تمہاری نسلی بیٹوں کی بیویاں تمہارے لیے حرام ہے. وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف, اور یہ چیز تمہارے لیے حرام ہے کہ ایک انسان سیم ٹائم 2 بہنوں سے 2 سسٹر سے ایک ساتھ نکاح کرے. ہاں, ایک سسٹر سے نکاح کیا, اس کا انتقال ہو گیا, اور somehow you divorce her, or she got divorced, separated, then allowed to get married to her sister. لیکن ایک ساتھ ایک ٹائم میں 2 سسٹر سے نکاح یہ جائز نہیں ہے. والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمان, اور دوسری مسلمان کی بیوی, یعنی until and unless وہ طلاق اس کو نہیں ہوئی ہے تو کسی اور کی عورت سے نکاح جائز نہیں ہے. اگر کسی نے کیا ایسا تو نکاح نہیں ہوگا جہاں تک کہ وہ انسان خود اس کو طلاق نہ دے. اس کن ساری چیزوں کا ذکر ہے. پھر ایک چیز ویری امپورٹنٹ کہ ان تجتنبوا الکبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. A beautiful command of Allah subhanahu wa ta'ala. Then Allah subhanahu wa ta'ala says, if you keep away yourself from major sins, جو حرام چیزیں ہیں, شراب پینا حرام ہے, دوسری زنا خوری حرام ہے, جوا کے یہ ساری چیزیں, پھر سحر یعنی میجک جادو وغیرہ چیزیں حرام ہیں, ماں باپ کو مارنا ستانا یہ چیزیں حرام ہیں, اور دوسری جو بڑے گناہ ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ ان بڑے گناہوں سے شرک باللہ, اللہ سے کفر کرنا یہ حرام ہے, اور کہ ان چیزوں سے اگر تم بچو گے تو ان بڑے گناہوں سے بچنے کی وجہ سے اللہ چھوٹے گناہ تمہارے معاف فرما دے گا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً تمہیں جنت عطا فرمائے گا.
इन चीज़ों का जिक्र है। फिर एक चीज़ है कि वसअलुल्लाह मिन फضली, अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह से हमेशा उसके फ़ज़ल का सवाल करो। ऑलवेज आस्क अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर हिज मर्सी। दुनिया नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं कि दुनियादारों का मैटर और मामला रियलिटी उनकी ये है कि इफ़ यू कंटिन्यूसली आस्क देम दे विल गेट एंग्री, they will be angry or they will be wrathful, but if you don't ask Allah then Allah will get angry। या अगर अल्लाह से ना मांगो तब अल्लाह नाराज़ होता है, और दुनिया वालों का मैटर यह है कि मांगो तो नाराज़ होते हैं। इसलिए रमज़ान मुक़द्दस की प्यारी फ़िज़ाएँ, नूर वाला माहौल है, ईमान की फ़िज़ाएँ हर जगह चमक रही हैं। ऐसे माहौल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में दुआएं की जाए, और दुआएं और सप्लिकेशंस हमने इससे पहले भी कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बहुत सारी दुआएं हैं। उस पर इंशाल्लाह और भी एक टॉपिक हम लाएंगे, स्पेशली हम बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं सिखाएंगे कि हाउ द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू मेक दुआ एंड व्हाट ही यूज्ड टू आस्क इन दुआज, व्हाट काइंड ऑफ दुआज द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू मेक, इसका जिक्र है। फिर एक जिक्र ये कि शौहर और बीवी में ना इत्तेफाक़ी हो जाए, इफ़ समहाउ देयर इज़ अ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन वाइफ एंड हस्बैंड व्हेन खिफ्तम शिक़ाक़ बैनहिमा एंड यू फियर सेपरेशन इन देम, तो फिर क्या करो, फ़बअसू हकम मिन अहलिही व हकम मिन अहलिहा, एक शुरा एक कमेटी लेडी की तरफ से हो, एक शुरा एक कमेटी आदमी की तरफ से हो, दोनों की तरफ से हो, फिर वो जाके इस्लाह की कोशिश करें। अगर इस्लाह चाहते हैं तो अल्लाह फिर सुलह फरमा देगा। ये सारी चीज़ों का जिक्र है। फिर आगे जाके और भी सारा बहुत सारा जिक्र है। इसमें यह भी कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, कि ईमान वालों अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की, वो उलिल अम्र और उलिल अम्र की इताअत करो। यानी अब उलिल अम्र के बारे में बहुत सारी तफसीर है, इसमें जो इस्लामिक खलीफा है वो भी है, और इस्लाम जो इमाम है हमारे उनका भी जिक्र है। यानी जो इमाम तुम्हें दोज हैव बीन गिवन नॉलेज, डीप नॉलेज ऑफ द कुरान एंड सुन्नह, द डीप नॉलेज ऑफ द फ़िक़्ह। इससे जो वहाबियों का जो एक नारा है माज़अल्लाह कि हर आदमी के बारे में हर एक को उन्होंने फ़क़ीह बनाने की कोशिश कर रही है, कि अपने आप पर वो हर चीज़ समझने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं होता है। कुरान और सुन्नत के एक्सपर्ट होते हैं, बल्कि सब सहाबा भी ऐसा नहीं। वो सहाबा के अंदर भी ओनली फ्यू सहाबा दे वे अलाउड एंड दे वे द लाइक सेंटर ऑफ द पीपल व्हेन दे वर द अदर सहाबा दे वांटेड टू लर्न द डीप नॉलेज ऑफ द कुरान एंड सुन्नह, दे यूज्ड टू गो टू देम सहाबा किराम। तो सहाबा में भी सब ऐसे नहीं थे कि कुरान सीखा। तो आज तो ये दावा कर रहे हैं, और उम्मत को इन्होंने बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया हुआ है, ना कुरान हदीस खुद से सही समझते हैं। एक औरत से एक याद आ रहा है मुझे कि एक औरत ने एक इंसान से या एक इंसान ने हदीस के बारे में पूछा कि इसके बारे में इमाम मालिक क्या कहते हैं। इमाम मालिक वन ऑफ द ग्रेट इमाम अमंग फोर इमाम। तो वह वहाँ भी होगा, वहाँ भी ख्यालात का उनसे इन्फ्लुएंस होगा। कहने लगा तुम क्या रसूलुल्लाह पाक की हदीस को छोड़ के इमाम मालिक की बात करते हो, हदीस को दायरे। तो सुनो, कहा कि सुनो बेवकूफ़ ना बनो, मुझे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए, मुझे ये बताओ कि इमाम मालिक इस हदीस से क्या अंडरस्टैंड करते हैं, क्या समझते हैं। तो मसला ये, हम हदीस को ही फॉलो करते हैं, लेकिन ये इमाम है, अल्लाह ने इनकी सोच को रोशन किया हुआ है, हमसे ज़्यादा समझते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड 90% ऑफ द मुस्लिम ऑफ द वर्ल्ड दे आर द फॉलोअर्स ऑफ द इमाम। दे कुड बी हनफी, दे कुड बी शाफई, दे कुड बी हम्बली और दे कुड बी मालिकी। तो क्या 90% ऑफ द वर्ल्ड, और अभी नहीं आगे से लेकर 14 सेंचुरी से कंटिन्यूसली है, 13 सेंचुरीज गुजर गई कि सभी इमाम को फॉलो कर रहे हैं। क्या उनमें पढ़े लिखे लोग नहीं हैं? हज़ारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों बिलियंस ऑफ ऐसे उलमा गुजरे हैं, लाखों करोड़ों, जो बड़े बड़े इमामों को फॉलो करते हैं। तो यूँ कहा गया कि तुम उलिल अम्र, जिन्हें अम्र दिया गया, यानी जिन्हें एबिलिटी दी गई है, उनको फॉलो करो। हाँ, लेकिन उनको फॉलो उस वक्त करना है वो जो कुरान सुन्नत में और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते हो, तो उनको ये हुक्म है। फिर एक चीज़ ये है कि वमा वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह, कि मेरे नबी ये मुसलमान जब अपनी जानों पे जुल्म कर लें तो फिर वो क्या करें, आपके पास जाऊका, दे शुड कम टू यू व्हेन दे ऑप्रेस देमसेल्व्स, दे शुड कम टू यू फस्तगफिरुल्लाह एंड दे इन देयर क्लोजनेस दे शुड आस्क फॉर फॉरगिवनेस। इब्ने कसीर का ऑथेंटिक नरेशन, इसलिए कि वहाबियों का मोस्टली वो इब्ने कसीर की तफसीर को ये करते हैं वो लोग। इब्ने कसीर ने इसमें लिखा है कि अल्लामा आतबी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम गुजरे। ये भी एक दिन वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार के पास सोए हुए थे। अल्लामा आतबी इसकी तफसीर में इसके एक्सप्लेनेशन में इब्ने कसीर ने इस रिवायत को नरेट किया है, तफसीर इब्ने कसीर में, कि अल्लामा आतबी मज़ार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेटे हुए थे कि एक देहाती आदमी आ जाता है। और जो मवादा शरीफ आज भी आप जाते हैं मदीना शरीफ में, वो देहाती आदमी ने अरबी में कुछ आके अशार पढ़े थे। आज भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मज़ार शरीफ वहाँ लिखे हुए वो अशार, वो उसी देहात यानी विलेजर के पढ़े हुए अशार थे। उन्होंने कहा था कि समीतुल्लाह यकुल वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू
وہ دیہاتی آدمی آ کے مزار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے اللہ کو قرآن میں فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اپنی جانوں پہ جب ظلم کر لو تو میری تو آپ کی کلوزنس، آپ کے قریب ہم آ جائیں اور معافی چاہیں، تو میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں مستشفیاں کا، میں آپ کو شفیع بناتے آیا ہوں کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے سفارش فرمائے، دعا کرے، میرے لیے بخشش کی دعا کرے، شفاعت فرمائے، اللہ میرے گناہ کو معاف فرمائے۔ یہ اشعار کچھ پڑھتے ہیں، پھر وہ بندہ چلا جاتا ہے۔ علامہ عاتبی کہتے ہیں کہ میں سو گیا، آنکھ لگ گئی، میرے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مجھے نبی علیہ السلام نے کہا کہ عاتبی جاؤ فلاں اعرابی کو، دیہاتی کو پکڑو اور اسے کہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری بخشش فرما دی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے نبی علیہ السلام قبر انور میں زندہ ہے، یہ سنی اہل سنت کا سچا پکا عقیدہ ہے۔ صحابہ سے لے کر ابھی تک سب کا یہی عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام قبر انور میں آج بھی زندہ ہے، کہ اللہ نے ان کو اتھارٹیز اختیار دیا ہوا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام قبر انور سے کہیں اور بھی جانا چاہے تو جا سکتے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ وہی قید وہیں سے جا نہیں سکتی، اللہ کا دیا ہوا اختیار ہے۔ وہ کیسے زندہ ہے، وہ زندہ ہے، اور ہے وہ کیسے ہیں، وہ سب کو سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہے۔ جب اس طرح اللہ کی طاقت میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے تو پھر حیات نبی میں بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ امام محمد رضا خان علیہ الرحمہ نے یوں کہا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو اس کا بھی بیان ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ میرے نبی ان کے مسلمانوں میں جب میٹرز ہو جائے، ڈسپیوٹس ہو جائے، لڑائی جھگڑے کا ماحول ہو، اور پھر آپ کوئی ڈیسیژن ان کو پرووائڈ کرے، تو ان کو چاہے کہ ہول ہارٹیڈلی دے شوڈ ایکسیپٹ واٹ ایور سولوشنز یو پرووائڈ اینڈ واٹ ایور ڈیسیژن یو گیو، if they while accepting, if they have little bit doubt about it, then they will be not, they will won't be complete Muslim۔ یعنی انہوں ایمان کا کمپلیشن یہ ہے کہ تو آپ جو بھی ڈیسیژن دیں ان کو ہول ہارٹیڈلی اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلہ فرماتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس میں کوئی ذرہ برابر نا انصافی، کیونکہ آج ہی ہم نے قرآن میں پڑھا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ اللہ ذرہ برابر کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال، پھر سلام کا ذکر ہے کہ وَإِذَا حَيِّتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ when you are greeted by other people, when you are given salam، کوئی آپ کو سلام کرے تو try to answer with good words or best reply ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل کسی نے کہا السلام علیکم تو ہمیں جواب میں کہنا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کسی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو ہمیں جواب میں کہنا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اچھا انداز ہے، اور ایٹ لیسٹ اگر نہ ہو تو اور ردوہا، ایٹ لیسٹ جواب دو نیسیسری ہو جائے گا، یعنی سلام کرنا سنت ہے اور سنت اس کا جواب دینا واجب ہے۔ کسی نے السلام علیکم کہا تو وعلیکم السلام تو ہمیں کہنا پڑے گا، لیکن ہاں سرٹن اوکیزنز ہے جہاں سلام نہیں کیا جائے گا۔ اگر کسی نے کر دیا اور اس اوکیزن میں کسی نے جواب نہیں دیا تو پھر وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ یہ ساری چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ پھر آگے جا کے جنگ میں وائل مسلم آرمی وائل دے ان بیٹل، حالت جنگ میں کیا کرنا ہے اگر نماز کا وقت ہو جائے، تو پورا میتھڈ یہاں ذکر ہے کہ یہاں سورہ نساء آیت نمبر 100 ہے، اس میں پورا میتھڈ مینشن ہے کہ وار ہو رہی ہے۔ اسی سے اندازہ لگانا چاہیے کہ جنگ کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، تو بندوں کو اس چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی بھی طرح نماز کو نہ چھوڑے۔ کیوں کہ سب سے پہلے حشر کے میدان میں نماز کا سوال ہوگا۔ اگر بندہ نماز میں فیل ہوتا ہوا نظر آیا تو پھر دوسری چیزوں میں فیل ہو سکتا ہے۔ He could be failing in other things. That is why we have to be very punctual about نماز، کیونکہ نماز is the most important aspect of Islam۔ اللہ کے ایمان، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور ادر نیسیسٹیز جو اسلامک ہے ان پر ایمان لانے کے بعد نماز ہی اہم چیز ہے، ساری اہمیتوں کی حامل ہے نماز۔ نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے۔ ان چیزوں کا ذکر اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اینڈ اگین آئی مینشننگ ٹوڈے، آج 3rd رمضان گزرا، اس میں سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ، رسول پاک علیہ السلام کی پیاری بیٹی شہزادی، ساری جنتی عورتوں کی سردار حضرت طیبہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دین تھا، وصال کا دین تھا۔ ان کو ضرور اپنی دعا میں یاد کریں۔ میں نے ذکر بھی کیا کہ حضرت عائشہ واز آسکڈ یا کہ who was the most beloved to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، she answered حضرت فاطمہ، and she was amongst the men, her husband حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔
اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ان سے بڑی محبتیں فرمایا کرتے تھے. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. بولنے میں سننے میں آمدن سون کسی قسم کی خطا بھول ہوئی ہو. اور ایک بیٹے معیز ہے چھوٹا سا, ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ معیز کو شفا عطا فرمائے. جو بھی